یہ کہانی ہے ایک گاؤں کے چھوٹے سے گھر کی، جہاں رہتی تھی ایک ماں اپنے چھوٹے بیٹے ارشد کے ساتھ۔ ارشد کے والد بہت پہلے مر چکے تھے، جس کی وجہ سے ارشد کی ماں نے ارشد کو بہت پریشانیوں کے ساتھ پالا تھا۔ ارشد کی ماں وہاں کے ایک امیر گھر میں کام کرتی تھی۔ اس سے جو بھی ملتا اس سے اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ارشد بھی بڑا ہو گیا۔ جب ارشد بڑا ہوا تو اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر پر کام کرنے جانے لگا۔ ارشد کو اپنا ہاتھ بٹاتا دیکھ کر ان کی ماں بھی سوچتی تھی، اب میری پریشانیاں کم ہو جائیں گی، اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہونا کچھ اور تھا۔ ہوا یہ کہ ہر دن کی طرح ایک دن اپنے ماں کے ساتھ ارشد اس امیر خاندان کے گھر کام کرنے گیا تو ارشد پر اس امیر گھر کی ایک امیر زادی کی نظر پڑی، جس کا نام پروین تھا۔ پھر اس نے ارشد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے فراق میں لگ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارشد بھی اس کے پیار کے جھانسے میں پڑ گیا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے ارشد نہ تو وقت پر گھر آتا اور نہ وقت پر کھانا کھاتا، جس کی وجہ سے ان کی ماں ان کو ڈانٹتی، لیکن ارشد اس پیار بھری ڈانٹ کو نفرت کی نظر سے دیکھتا اور دھیرے دھیرے انہیں اپنی ماں سے نفرت سی ہونے لگی۔ ایک وقت آیا کہ ارشد نے پروین سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن پروین یہ تو صرف اپنی خواہشات ہوس کو پورا کرنے کے لیے ارشد کے ساتھ پیار کا ناٹک کرتی تھی۔ پروین نے کہا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ارشد پاگل کی طرح کرنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر پروین بولی، تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ارشد نے کہا، ہاں میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پروین کہنے لگی، تم کچھ بھی کر سکتے ہو؟ کہا، ہاں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس بات پر پروین نے کہا، اگر کچھ بھی کر سکتے ہو تو جاؤ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس نے یہ بات یہ سوچ کر کہہ دی کہ اس سے پیچھا چھڑانے کا ایک یہی راستہ ہے۔ ارشد وہاں سے چپ چاپ واپس آ گیا اور سوچ و فراق میں پڑ گیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ارشد نے یہ قدم اٹھانے کا بھی فیصلہ کر لیا اور چل پڑا اور اپنے ماں کا دل نکال لیا اور اپنے ماں کا دل نکال کر اپنے معشوقہ پروین کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے اچانک راستے میں اسے ٹھیس لگی اور وہ گر پڑا اور اس کے ماں کا دل گرد و غبار میں لپٹ گیا۔ اور جب ارشد زخمی ہوا تو ماں کے دل سے کیا آواز آئی؟ وہ ماں کا دل جو گرد و غبار میں لپٹا ہوا تھا، ماں کے دل سے ایک آواز نکلی جسے سن کر ارشد کی روح کانپ گئی۔ ماں کے دل سے آواز آ رہی تھی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ سن کر ارشد کی روح کانپ گئی، لیکن ارشد عشق میں پاگل تھا۔ پھر اٹھا اور اپنے معشوقہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو اس کے معشوقہ نے یہ حشر دیکھا تو وہ بھی کانپ گئی اور اس نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ کہہ کر ارشد کو چھوڑ دیا کہ جو اپنے ماں کا نہیں ہو سکا، جس نے تمہیں جنم دیا، تو تم میرے کیا بنو گے؟ یہ کہہ کر اس نے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر ارشد چیخ اٹھا اور چلانے لگا اور افسوس کرتا رہ گیا اور اسے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے ماں کی قدر کرو۔ کسی کے کچھ لمحے کی محبت میں آ کر کے، کسی کے کچھ پل کی محبت میں آ کر کے اپنے گھر والے سے، اپنے اس ماں باپ سے بے وفائی نہ کرو جو تم سے اس لمحے سے پیار کرتے ہیں جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، جب تم اس دنیا میں بھی نہ آئے تھے۔ اس وقت سے تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے۔
किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से प्यारा नाम क्या होगा। कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से प्यारा नाम क्या होगा। जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, उनके सर का मकाम क्या होगा।